بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ آواز، آج کا یہ پیغام کسی عام ویڈیو کے لیے نہیں ہے۔ یہ ان دلوں کے لیے ہے جو رات کو سوتے ہیں مگر سوچوں کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ یہ ان ہاتھوں کے لیے ہے جو دن بھر محنت کرتے ہیں مگر شام کو جیب خالی آ جاتی ہے۔ یہ ان آنکھوں کے لیے ہے جو بچوں کی خواہشیں دیکھ کر خاموشی سے نم ہو جاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق کی، لیکن صرف پیسوں کی نہیں بلکہ رزق میں برکت کی بات ہوگی آج انشاءاللہ، کیونکہ پیسہ ہو اور سکون نہ ہو تو وہ رزق نہیں، آزمائش ہے۔ میرے بھائی، رزق صرف نوٹوں کا نام نہیں ہوتا۔ رزق میں صحت آتی ہے، رزق میں عزت آتی ہے، رزق میں وقت آتا ہے، رزق میں اولاد کی نیکی آتی ہے، رزق میں دل کا سکون آتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو محترم ناظرین کرام، سوچو، جب چونٹی کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ ہے تو میرے اور تمہارے رزق کی فکر اللہ رب العزت کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ رب العزت تو ہمارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں اپنے رب کو منانے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں اپنے اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں اپنے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ایک آپ فرض کریں کہ ایک ماں اپنے اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والی ذات ہوں۔ تو محترم ناظرین کرام، سوچو، ایک ماں اپنے لال کے لیے کتنا پیار جتاتی ہے، ان سے کتنا پیار کرتی ہے، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، مسئلہ رزق کی کمی نہیں، مسئلہ برکت کے اٹھ جانے کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دو لوگ ایک ہی کاروبار کرتے ہیں، ایک آگے بڑھتا ہے، دوسرا وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کے ساتھ یا رزاقو ہے اور دوسرے کے ساتھ صرف حساب کتاب۔ یہاں پر قرآن مجید کی گواہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں، اگر لوگ ایمان اور تقوی اختیار کر لیں تو ہر آسمان اور زمین سے برکت نازل کر دے۔ یہ آیت صرف بتا رہی ہے برکت مارکیٹ سے نہیں، برکت تقوی سے آتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے ساتھ رزق کا ایک عظیم اسلامی واقعہ بھی ذکر کرتا چلوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے میں بہت مزہ آئے گا۔ یہ آج کا جو واقعہ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک کسان کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ دل دہلا دینے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ کے باہر گئے کہ انہوں نے کیا دیکھا، ایک کسان کھیت میں کام کر رہا ہے لیکن فصل بہت زیادہ کمزور ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا
محنت میں کمی ہے کیا؟ اس پر کسان نے کہا نہیں امیر المومنین، محنت پوری ہے مگر شاید اللہ ناراض ہے۔ حضرت عمر رک گئے اور فرمایا بیٹا کیا تم نماز میں سستی کرتے ہو؟ یہ بات سنتے ہی کسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو پڑا، کہنے لگا ہاں جی کبھی کبھی۔ حضرت عمر نے فرمایا اس لیے تمہاری زمین نے برکت چھوڑ دی ہے۔ محترم ناظرین کرام، سوچو نماز کا تعلق دکان سے کیسے جڑ گیا؟ یہی تو راز رزق ہے محترم ناظرین کرام۔ رزق کیوں رک جاتا ہے؟ میرے بھائیوں میری بہنوں، رزق رکنے کی چند وجوہات سن لو۔ پہلی وجہ اس کی حرام کمائی ہے، دوسری وجہ اس کی جھوٹ ہے، تیسری وجہ اس کی وعدہ خلافی ہے، ناپ تول میں کمی ہے، نماز کی لاپرواہی ہے۔ محترم ناظرین کرام، جو شخص کسی کو جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتا ہے تو اس کے رزق کی بندش ہو جاتی ہے، اس کے رزق کی کمی شروع ہو جاتی ہے۔ جو شخص ناپ تول میں کمی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس نے ناپ تول میں کمی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ محترم ناظرین کرام، جس نے اپنی دکان کو ٹائم دیا اور نماز کے وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز نہ ہوا تو اللہ رب العزت اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس شخص سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ صرف وزن کم کرنے والوں کے لیے نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو رزق میں خیانت کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل خزانے کی طرف۔ یا رزاقو، اللہ رب العزت کا پیارا بابرکت نام، رحمتوں والا نام، برکتوں والا نام۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ رب العزت کے ناموں میں ایک ایسا نام ہے جو رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، وہ نام ہے یا رزاقو۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دیکھو محترم ناظرین کرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز اللہ کے نام سے شروع فرمایا کرتے تھے، کیونکہ نام میں طاقت ہے اور اللہ کے نام میں کائنات کی طاقت ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب جو میں بتانے جا رہا ہوں اس سے توجہ سے سنیے گا، اس عمل کے لیے دل تیار کر لو۔ یہ وظیفہ کاروبار، نوکری، قرض اور تنگی کے لیے ہے۔ محترم ناظرین کرام، طریقہ نوٹ فرما لیجئے۔ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد باوضو حالت میں پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں گے۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو کوئی بھی درود آتا ہو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھے تو اس کا بہت فائدہ ہے۔ درود ابراہیمی کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम नाज़रीन कराम, ये दरूद पाक आप 11 मरतबा अव्वल आखिर पढ़ेंगे और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यारा नाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलाली नाम या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो हर लफ्ज़ दिल से निकालेंगे। और ये आपने 1111 मरतबा पढ़ना है। ये आपने 1111 मरतबा पढ़ना है। आखिर में फिर 11 मरतबा यही दरूद पाक पढ़ना है जो आपको बताया गया है। नियत ये हो कि या अल्लाह तू रहमान है, तू रज़्ज़ाक है या रहमान, मैं हलाल रिज़्क चाहता हूँ, बरकत वाला रिज़्क जो मुझे तेरा शुक्र गुजार बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे वो रिज़्क अता फरमा दे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबसे राज़ी हो जाएगा। ये वजीफा 11 दिन तक मुसलसल करना है मुहतरम नाज़रीन कराम। और आपके साथ रिज़्क का एक मुजज़ाती वाक़या भी शेयर करूं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वो मदीना आए तो बिल्कुल खाली हाथ थे। किसी ने कहा आधा माल ले लो, उन्होंने कहा नहीं, मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। क्यों? क्योंकि इनका यकीन बाजार पर नहीं था या रज़्ज़ाकों पर था, क्योंकि उनको पता था कि रिज़्क का मालिक अल्लाह है और मैं अपने अल्लाह से मांगूंगा तो मेरा अल्लाह मुझे जरूर अता फरमाएगा। मुहतरम नाज़रीन कराम, कुछ ही वक्त गुजरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें इतना अता किया कि ऊंटों के काफिले आते थे। ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर यकीन का नतीजा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर भरोसे का नतीजा। तो मुझे आपको ये वजीफा बताते हुए एक फख्र महसूस हो रहा है कि आप सब मेरी ये वीडियो देखकर अपने अल्लाह के और ज्यादा करीब होने वाले हैं, अपने अल्लाह को और ज्यादा याद करने वाले हैं। आइए मुहतरम नाज़रीन कराम, दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, या अल्लाह, या रहमानो, या रज़्ज़ाको, जिनके घरों में फाके हैं इन्हें वुसअत अता फरमा दे। या रज़्ज़ाको, जिनके कारोबार बंद हैं इन्हें खोल दे। या रज़्ज़ाको, हमारे रिज़्क में बरकत, हमारे रिज़्क में सुकून और हमें रिज़्क के हलाल अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वजीफा पसंद आया होगा। अगर आज का अमल आपको पसंद आया हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बवक्त मिल सके और आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अपनी इस वीडियो को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर शेयर करें ताकि आप किसी की मुश्किल को हल करने का सबब बन सके। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे भी राजी होगा, मुझसे भी राजी होगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।